رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق و اکرم المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کرو۔ اسی طرح صدقے کا حکم ہے اور بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی بھی عمل کرنے کا حکم دینے سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل تم اس لیے کرو کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں۔ صرف ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے متعلق یہ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے یہ کرتے ہیں اس لیے تم بھی یہ کرو، اور وہ عمل ہے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم پر درود پاک بھیجنا۔ تو سورہ احزاب میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ پر صلات اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اس سے درود پاک کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کی صلات کا معنی بیان ہوا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ کے نبی پر صلات یا درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی ثنا فرماتا ہے، آپ کی تعریف و توصیف فرماتا ہے، آپ کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس میں شریک نہیں ہے۔ اور ہمیں جو حکم دیا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کروا سکتے ہیں۔ ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، اور وہ ایک حدیث کے تناظر میں ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ دو، فکافئوہ، اگر تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو، فادعوا لہ حتی رأیتم ان قد کافأتموہ، یہاں تک کہ تم سمجھو کہ تم نے اپنی دعا سے اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔ تو ابن عبد السلام کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اس سے تم نبی کا حق ادا کر سکتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ فہو بخیل، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں، اور جو ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے میں 10 مرتبہ اس کو سلامتی عطا کرتا ہوں۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور درود پاک جتنا کثرت سے پڑھا جائے اتنا ہی انسان کے لیے دنیا آخرت میں سعادتوں کا باعث ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود جو ہے وہ بھیجتا ہوں اپنی دعا میں، تو کتنا میں بھیجوں؟ میرا جی چاہتا ہے میں زیادہ بھیجوں۔ تو آپ نے کہا جتنا بھی بھیجو، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں 1/4 حصہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا یہ اچھا ہے لیکن اور زیادہ بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نصف اپنی دعا کا جو ہے وہ آپ پر درود بھیجوں اور آدھا میں
دوسری دعائیں کروں؟ آپ نے فرمایا اور زیادہ بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہا کہ میں 2/3 آپ پر درود بھیجوں گا اور 1/3 اپنے لیے دعا کروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ تو ابئی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں سارا وقت آپ پر درود بھیجتا رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ اگر تم یہ کر لو گے تو تمہارے تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات دینے کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ تمام ایام میں سب سے افضل ہے، تو اس دن جو ہے وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے اللہ کے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ تمہارا صلاۃ و سلام جو ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں ہر وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آپ کے احسانات سے سبکدوشی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اور خود ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔